بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید خدا کو کیوں مانے آڈیو بک کے چوتھے حصے میں۔ گزشتہ حصوں میں ہم نے خدا کے وجود، مختلف مذاہب میں خدا کے تصور اور اہم عقلی دلائل پر گفتگو کی۔ اب ہم ان اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں جو مذہب اور خدا کے بارے میں اکثر پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض، مذہب تمام مسائل کی جڑ ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جنگیں، دہشت گردی اور نفرت کی بڑی وجہ مذہب ہے، اس لیے مذہب انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ تباہ کن جنگیں یعنی پہلی اور دوسری عالمی جنگ مذہبی نہیں بلکہ سیاسی، قومی اور معاشی مفادات کی بنیاد پر لڑی گئی۔ جدید ٹیکنالوجی اور ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال بھی انسان نے مذہب کے لیے نہیں بلکہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ مذہب نہیں بلکہ انسان کا غلط رویہ اور مذہب کی غلط تعبیر ہے۔ جب بھی مذہب کو نفرت یا تشدد کے لیے استعمال کیا گیا وہ اس کی اصل تعلیمات کے خلاف تھا۔ دوسرا اعتراض، اگر میڈیکل، سائنٹیفک اور سائیکولوجیکل ریسرچ کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق کسی بھی مذہب پر ایمان لانا، اس پر اعتقاد رکھنا، یقین رکھنا اصل میں ذہنی دباؤ اور ذہنی تناؤ کا علاج ہے۔ اس کے جواب میں ایتھیسٹ اس فیکٹ کہ مذہب در حقیقت ذہنی تناؤ کا علاج ہے کو پلیسیبو ایفیکٹ کا نام دے دیتے ہیں۔ مصنف نے اس کا جواب بہت ہی بہترین انداز میں دیا ہے۔ عام زبان میں پلیسیبو ایفیکٹ سے مراد ہے کہ اگر ایک مریض ڈاکٹر سے جا کر کہتا ہے کہ مجھے یہ دوا آرام نہیں دے رہی، جبکہ ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ جو کیمیکلز اس دوا میں موجود ہے انہی سے اس مرض کا علاج ممکن ہے، لیکن چونکہ سائیکولوجیکلی مریض کا اس دوا سے یقین اٹھ گیا ہے تو وہ انہی کیمیکلز پر مشتمل دوسرے نام سے دوا اسے دے دیتا ہے اور مریض کو اس سے آرام آنے لگ جاتا ہے۔ اب دہریے اور لا مذہب یہ کہتے ہیں کہ مذہب در حقیقت ذہنی تناؤ کا علاج ہے۔ یہ فیکٹ فقط پلیسیبو ایفیکٹ سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اگر ایک لمحے کو ان کی یہ دلیل مان بھی لی جائے تو اوریجنلی اس کی ساخت میں تو برکت موجود ہے، اب چاہیے اس کا جو بھی نام رکھ دیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کے بغیر بھی انسان اخلاقی ہو سکتا ہے۔ اگر انسان میں ہمدردی، انصاف اور رحم کا جذبہ موجود ہے تو پھر مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ درست ہے کہ انسان فطری طور پر کچھ اخلاقی احساسات رکھتا ہے، لیکن صرف احساسات معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے کافی نہیں ہوتے۔ جب قانون، نظم و ضبط اور جواب دہی کمزور پڑ جائے تو یہی اخلاقی اصول بھی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جہاں قانون کی گرفت کمزور ہونے پر لوٹ مار، تشدد اور بد امنی میں اضافہ ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اخلاقی احساس کافی نہیں بلکہ ایک مضبوط نظام، جواب دہی اور خود احتسابی بھی ضروری ہے۔ مذہب انسان کو صرف اچھے اعمال کی تلقین نہیں کرتا بلکہ اسے یہ شعور بھی دیتا ہے کہ ہر عمل کا حساب ایک دن اللہ کے سامنے دینا ہے۔ یہی احساسی جواب دہی انسان کو تنہائی میں بھی برائی سے روکتا ہے اور اچھائی پر قائم رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس لیے بہت سے مفکرین کے نزدیک مذہب اخلاقیات کو مضبوط بنیاد، مقصد اور مستقل رہنمائی فراہم کرتا ہے، جبکہ صرف انسانی خواہشات پر قائم اخلاقی معیار وقت اور حالات کے ساتھ بدل سکتے ہیں۔
ایک اور اہم اعتراض جو اس طبقے کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ کئی مذہبی کتابوں میں سے غیر اخلاقی نوعیت کی تحریریں نکالنے پر مبنی ہے۔ ان تحریروں کو بطور دلائل پیش کرتے ہیں اور نوجوانوں کے اذہان میں یہ ڈالتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا مذہب ہے، اس کے لٹریچر میں تو اتنی کمزور باتیں درج ہے۔ جواب: یہ لوگ در حقیقت بعد میں لکھی گئی کتابوں میں سے کمزور تحریریں نکال کر لاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس مذہب کی بنیادی کتابوں اور اصل شخصیات کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ یعنی بہت بعد میں لکھی گئی کتابوں میں سے کوئی بات مل گئی تو اس کو دلیل بنا کر مذہب کے بانی پر سوال کرتے ہیں۔ اگر اسلام کی بات کرے تو یہ دہریے سب سے زیادہ دلائل بائبل میں سے نکال کر پیش کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے علاوہ بہت سی آسمانی کتابوں اور بالخصوص بائبل میں لوگوں نے تبدیلیاں کی۔ آج بائبل کے مختلف ورژنز موجود ہیں جن میں سے انہیں بآسانی ایسے دلائل مل جاتے ہیں جنہیں استعمال کر کے یہ نوجوانوں اذہان میں ان کے مذہب کے خلاف مواد بھرتے ہیں۔ اس کے جواب میں ان دہریوں سے 3 سوال کیے جانے چاہیے۔ پہلا یہ کہ اگر کسی تحریر کو آپ غیر اخلاقی سمجھ رہے ہیں تو بتائیں کہ یہ غیر اخلاقی کی بنیاد کیا ہے۔ دہریوں کے نزدیک مذہب کی اخلاقیات تو کوئی حیثیت رکھتی ہی نہیں، اور اگر وہ کسی تحریر کو غیر اخلاقی قرار دینا چاہتے ہیں تو پہلے انہیں اقرار کرنا ہوگا کہ وہ مذہب کی دی ہوئی اخلاقیات کو مانتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کیا جانا چاہیے کہ اگر آپ کو کتابوں اور تحریروں کو بطور دلیل پیش کرنا ہی ہے تو اپنے اس بے معنی نظریے کے لیے سب سے اتھینٹک سورس یعنی قرآن سے کوئی دلیل نکال کر پیش کرے اور ثابت کرے کہ ہاں خدا نہیں ہے، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج تک وہ لوگ قرآن سے کوئی دلیل نہیں پیش کر سکے، ایک سطر بھی کمزور ثابت نہیں کر سکے، کیونکہ تمام کتابوں میں سے قرآن وہ کتاب ہے جس کی ضمانت خود اللہ رب العزت نے دی ہے، جبکہ باقی آسمانی کتابیں تو در حقیقت انبیاء کرام کی حیات مبارک کی بائیوگرافیز میں مثال کے طور پر اگر بائبل کا ہی مطالعہ کر لیا جائے تو بیشتر سٹیٹمنٹس اس انداز میں پڑھنے کو ملیں گی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے۔ اس انداز کو ہم عام زبان میں حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ کیا جانا چاہیے کہ اگر آپ کسی ایسی کتاب میں سے کمزور سطر تلاش کر رہے ہیں جس کی اوتھینٹسٹی پر پہلے ہی عوام الناس سوال کرتی ہو تو اس میں موجود کمزور سطر سے خدا کے وجود کا انکار کہاں سے ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ رونما ہوا، اس کے بارے میں ایک انسان نے لکھا، پھر اس کے کئی ورژنز بن گئے، ہر کسی نے اپنے مختلف انداز میں اس واقعے کو بیان کیا۔ اب اگر اس واقعے کی تفصیلات آپس میں نہ ملے تو اس سے مراد یہ تو نہیں کہ وہ واقعہ کبھی پیش ہی نہیں آیا۔ پھر سائنس آف حدیث میں محدثین نے احادیث کی مختلف کیٹیگریز بنا دی، کسی حدیث کو صحیح کہا، کسی کو حسن کہا، کسی کو ضعیف کہا تو کسی کو موضوع بھی کہہ دیا۔ اب حدیث کی کیٹیگری بنا دینے سے اس سٹیٹمنٹ کی اتھینٹسٹی تو معلوم ہو سکتی ہے، لیکن کیا کسی کمزور حدیث کو پڑھ کر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونے کا انکار کر سکتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ نہیں تھے، یا اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو کبھی بھیجا نہیں تھا؟ کسی بھی تحریر سے کسی کی ذات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جب کسی بیان کی کمزوری سے کسی کے وجود کا انکار نہیں ہو سکتا تو کسی کتابی تحریر کے باعث خدا کے وجود کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز ممکن نہیں۔ اور ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مذہب بنیاد پرست ہے۔ دہریت اور لا مذہبیت کے طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ مذہب بنیاد پرست ہے، اس میں شدت ہے اور یہ دوسروں کو گنجائش نہیں دیتا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں پوچھا جانا چاہیے ان لوگوں سے جو مذہب کے انکاری ہے کہ کیا آپ لوگ گنجائش دیتے ہیں لوگوں کو جب آپ کسی کو اپنی رائے سے متفق کرانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو کیا اس وقت آپ لوگوں کو گنجائش دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ سوچا جا سکے، جبکہ آپ کے ہاں تو مذہب کار فرما نہیں ہے؟ لہٰذا یہ انسانی مسئلہ ہے، اسے مذہبی یا غیر مذہبی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہ انسانی فطرت میں شامل ہے کہ وہ اپنی رائے کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے۔ مذہبی علماء بھی اپنے نظریے کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور لامذہبی سیاسی طبقات بھی ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فتنہ جو ملک بھر میں تیزی سے پھیل رہا ہے وہ ہم جنس پرستی ہے، یعنی لڑکا لڑکے سے شادی کر رہا ہے اور لڑکی دوسرے لڑکی سے شادی کر رہی ہے۔ یہ فتنہ آج کل عام ہو چکا ہے۔ ہم جنس پرستی بے راہ روی کا نتیجہ ہونے کے ساتھ ساتھ در حقیقت دہریت اور لا مذہبیت کی ہی قسم ہے۔ 1688 میں انگلینڈ میں
اور 1776 میں امریکہ میں اور 1789 میں فرانس میں انقلاب آئے اور پھر ان کے نتیجے میں ریاست کو مذہب سے جدا کر دیا گیا، جس کی وجہ سے بے روی اگلے درجے تک پہنچ گئی، کیونکہ اب حکومتی نظام اور پالیسیوں میں سے مذہب کا عمل دخل ختم کر دیا گیا تھا۔ اور صورتحال کچھ یوں تھی کہ جو لوگ چاہیے وہی قانون ہوگا، پہلے خدا کی مداخلت کو سیاسی نظام سے ختم کرنے کے لیے چرچ کو ریاست سے الگ کر دیا، پھر خدا کو چیلنج کرنے کے لیے یہ ہم جنس پرستی کا موضوع سامنے لایا گیا۔ اب چیلنج کیسے کیا گیا، اس کے لیے درج ذیل حوالہ جات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ اللیل میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما خلق الذکر والانثی، ترجمہ، اور اس ذات کی قسم جس نے ہر چیز میں نر اور مادہ کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت کے عطا کردہ تمام فطری نظاموں میں سے نر اور مادہ کا نظام سب سے بنیادی ہے، اور باقی سارے نظام اس کے بعد آتے ہیں۔ صرف قرآن پاک میں ہی نہیں بلکہ زمین کی طرف بھیجی گئی ہر مذہبی کتاب میں اللہ رب العزت نے اپنا فطری قانون خود بیان فرمایا، اور یہ باور کروایا ہے کہ اس کائنات کی ایوولوشن کا نظام نر اور مادہ کی تخلیق میں پوشیدہ ہے۔ اسے صرف انسانوں کی پروڈکشن کے لیے فطری اصول نہیں ٹھہرایا گیا، بلکہ یہی اصول نباتات، حیوانات اور انسیکٹس پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ یہ وہ نظام، قدرت و فطرت ہے جس پر اللہ رب العزت نے اس کائنات کی بنیاد رکھی ہے۔ در حقیقت ہم جنس پرستی کے تصور کو فروغ دینا اللہ رب العزت کے ساتھ اعلانی بغاوت ہے۔ اب اگر اسے صرف بے روی سمجھے تو اس فتنے کے شکار لوگوں کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ دہریت اور لا مذہبیت کے دائرے میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی جو ہر طرح کا گناہ کرتا ہو وہ گناہ گار ضرور ہوتا ہے، پر وہ باغی نہیں ہوتا۔ گناہ کی طرف رغبت ضرور ہوتی ہے، پر کہیں نہ کہیں یہ احساس بھی ضرور ہوتا ہے کہ وہ نافرمانی کے راستے پر ہے۔ ایسے شخص کی کبھی نہ کبھی خدا کی طرف لوٹنے کی امید ہمیشہ رہتی ہے، لیکن ہم جنس پرستی کے تصور کو ماننے والے در حقیقت اللہ رب العزت کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہم نہ تمہیں مانتے ہیں اور نہ ہی تمہاری عطا کردہ اصولوں کو مانتے ہیں۔ اور ایک اعتراض جو یہ لوگ خاص طور پر مسلمانوں پہ لگاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنگیں مسلمانوں نے پرانے زمانے میں لڑے، ان میں وحشت اور قتل و غارت کم تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جب مسلمانوں کے پاس طاقت آ گئی تو مسلمان پہلے سے زیادہ جابر ہو گئے۔ اس کا جواب، یہ اعتراض جہالت کے سوا اور کچھ نہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور دیگر جنگیں و غزوات تو تب لڑی گئی جب مسلمان کمزور تھے۔ فتح مکہ کے بعد جب مسلمان طاقت میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہی اس شان کے ساتھ ہوئے کہ عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ جب طاقت آئی تو معاف کر دیا، اور جب دوسروں کے پاس طاقت تھی تو اپنا دفاع کیا۔ اور ایک اعتراض لا مذہبیت اور دہریت سے تعلق رکھنے والے لوگ 4 سائنسدانوں کو سامنے پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا۔ ان میں البرٹ آئنسٹائن اور کارل سیگن جیسے نام شامل کرتے ہیں۔ اس کا جواب، اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی فزسسٹ تھا، کوئی کیمسٹری کا ماہر تھا، کوئی ایسٹرونومی کا ماہر تھا۔ کب ان میں سے کسی ایک نے بھی اقرار کیا کہ وہ الہیات کے ماہر ہے، اس لیے ان کی دلیل فزکس، کیمسٹری اور ایسٹرونومی میں تو اوتھینٹک تسلیم کی جا سکتی ہے، پر ان کی کسی بھی دلیل کو الہیات کے موضوع کے لیے اوتھینٹک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور اگر لمحے بھر کو یہ مان بھی لیا جائے کہ تمہاری ذہین 4 لوگوں کو خدا کا وجود سمجھ نہیں آیا، تو پھر جو درجنوں دوسرے سائنسدان موجود تھے جن کو وجودی خدا پر یقین تھا، ان کو بطور حوالہ کیوں پیش نہیں کیا جاتا؟ ان میں ابن سینا، الخوارزمی، جابر بن حیان جیسے عظیم سائنسدان شامل ہے۔ جن کتابوں کو پڑھ کر یہ 4 لوگ ایک عام انسان سے سائنسدان بنے ہیں وہ ان کتابوں کے مصنف ہے۔ اگر یہ 4 ہے تو وہ 400 ہے جنہیں خدا کا وجود بھی سمجھ آیا، اللہ رب العزت کے عطا کردہ مذہب کی ضرورت بھی سمجھ آئی، ساری زندگی سائنس میں بھی ترقی کرتے رہے، اللہ رب العزت کی بندگی بھی بجا لاتے رہے۔ سینٹرل اسٹیٹ ہاسپٹل کے ایک غیر مسلم میڈیکل سائنٹسٹ نے ریسنٹلی اپنی ریسرچ کے مطابق بیان فرمایا کہ نماز نفسیاتی مریضوں کا بہترین علاج ہے۔ اب یہ تو انہی کے طبقے کا سائنسدان ہے جو یہ دلیل پیش کر رہا ہے۔ یہ کسی کی ذاتی بدبختی ہو سکتی ہے کہ اسے خدا کا وجود سمجھ میں نہ آئے، ورنہ سائنسدانوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو خدا کے وجود کے قائل تھے اور ہے۔ اور ایک اعتراض، خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور کائنات کو خود سے مانتے ہیں کہ یہ کائنات خود سے معرض وجود میں آ گئی ہے۔ خدا کون ہوتا ہے جو بلا شبہ خود سے وجود میں آیا ہو؟
اور اس کو کسی نے نہ بنایا ہو۔ یہ لوگ خدا کا تو انکار کر دیتے ہیں، پر یہ کہہ کر خود اپنے دلائل کا رد کرتے ہیں کہ کائنات خود سے وجود میں آئی ہے اور اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ یعنی یہ اصل خدا کو نہیں مانتے بلکہ اس کائنات کو خدا مانتے ہیں۔ یہ نہیں ماننا چاہتے ہیں کہ کوئی اور ذات خود سے وجود میں آئی ہے، بلکہ اس پہلو کی طرف تو طرح طرح کے سوال اٹھا دیتے ہیں کہ کوئی خود سے کیسے وجود میں آ سکتا ہے۔ اس دلیل کے ذریعے تو اگر خدا خود سے وجود میں نہیں آ سکتا تو پھر تمہاری کائنات خود سے وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ اسپریچول اور میٹیریلسٹک ہونے میں فرق بس اتنا سا ہے، جو اس ڈیوائن اسپریچول ذات کو اپنا خدا مانتا ہے اس شخص کے رجحانات زندگی بھر اسپریچول رہتے ہیں، اور جو کوئی بھی اس میٹیریلسٹک دنیا کو خدا مان لیتا ہے پھر اس کی پوری زندگی میٹیریلزم سے بھر جاتی ہے۔ ایسا شخص بس دنیا، اس کے مال، شہرت اور دیگر دنیاوی خواہشات کی رغبت میں فنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ اس بات سے بے خبر ہے کہ وہ جسے خدا مانتے ہیں اس دنیا نے بھی فنا ہو جانا ہے، اور اس دنیا کو خدا ماننے والے لوگوں نے بھی۔ اس کے برعکس جو مالک حقیقی کو اپنا خدا مانتا ہے اور قیامت تک مانتا رہے گا، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنی اصل میں روحانی ہو جاؤ اور اللہ کے بندے بن کر رہو، اور اپنے رجحانات کو اس کے احکامات و تعلیمات کے مطابق کر لو۔ اور ایک اعتراض: اللہ رب العزت کا وجود کب سے ہے؟ جواب: یہ کب کا سوال گھڑیوں کا پیمانہ ہے۔ جب خالق کی کائنات وقت بنانے والا ہے تو یہ لوگ اس کے بنائے ہوئے پیمانوں سے ہی اس کو کیسے ماپ سکتے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک شخص نے کمپیوٹر بنایا اور اس کمپیوٹر میں اپنے متعلق کوئی معلومات نہیں ڈالی، تو کیا کمپیوٹر خود سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کون ہے؟ اس کا جواب ہے ہرگز نہیں، کیونکہ کمپیوٹر پروڈکٹ ہے اور وہ اس کا خالق ہے۔ اسی طرح یہ کائنات، اس کی گھڑیاں، وقت کے پیمانے، الغرض کہ ہر شے کا خالق اللہ ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی پروڈکٹس ہے۔ اور ابھی ہم نے جانا کہ پروڈکٹس خالق کا اندازہ تب تک نہیں لگا سکتے جب تک خالق اپنے متعلق معلومات خود فیڈ نہ کرے، اور اللہ رب العزت نے وہ معلومات عطا کرنا مناسب نہیں سمجھا، اسی لیے یہ کائنات اس معلومات کو جاننے سے قاصر ہے۔ لہٰذا ہم اپنی محدود عقل اور شعور کے مطابق اللہ کے لامحدود وجود کو وقت کی گھڑیوں میں قید نہیں کر سکتے۔ اگلے حصے میں ہم قرآن پاک اور جدید علم کے متعلق معلومات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس دلچسپ گفتگو کو ہرگز مت چھوڑیے۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی قسط آپ تک فوراً پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔